قدیم زمانے کا بادشاہ جس کی سلطنت بہت ہی پرانی تھی، وہ اپنے دربار میں ایک شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی غصیل طبیعت کا مالک تھا۔ اگر اس کی رعایا میں ذرہ برابر بھی کوئی مرد سرزد گناہ ہو جاتا تو اس سے وہ بہت خطرناک سزا سے نوازتا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی رحم نہیں تھا۔ وہ اپنے اصولوں کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ جو شخص بھی اس کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا یا پھر اس کے اصولوں کی نافرمانی کرتا، وہ قدیم زمانے کا بادشاہ اس کو ایسی موت مارتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسلیں بھی اس بادشاہ سے پناہ مانگتی تھی۔ لیکن وہ انتہا کا انصاف پسند تھا۔ وہ بہت غصیل طبیعت کا مالک تھا، لیکن وہ کبھی بھی نا انصافی کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ وہ سب ایک ترازو میں تولتا تھا، سب کو ایک جیسا رویہ رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی رعایا اس کی قائل تھی۔ سب لوگ اس بادشاہ کو پسند کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس بادشاہ کے سامنے جا کر آرام سے اپنا مسئلہ نہیں بتا پاتا تھا۔ ہر انسان بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے اس کی وزیر سے ملاقات کر کے اپنا مسئلہ وزیر کو گوش گزارتا تھا۔ اس کے بعد وزیر بادشاہ سے ملاقات کر کے اس آدمی کا مسئلہ کا بتاتے تھے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ ملاقات کرتا تھا۔ لیکن ایک روز سب کچھ تبدیل ہو گیا جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے طریقے بتا رہا تھا۔ اچانک ہی دربار کا دروازہ کھلا۔ تمام دربازی دربار کی طرف متوجہ ہوئے اور اندر آنے والی عورت کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ عورت زاروں قطار روتی ہوئی بادشاہ کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس کی حالت یہ ثابت ہو رہی تھی کہ وہ عورت حاملہ ہے، اس لیے بادشاہ نے فوراً ہی اس کے لیے سارے راستے ہموار کر دیے تھے۔ کچھ سپاہی اس کے سامنے آ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بادشاہ نے ایک گرجدار آواز پر سب لوگ سر جھکا کر ایک طرف ہو گئے تھے، جبکہ وہ عورت بھاگتی ہوئی اس بادشاہ کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ یہ منظر تمام درباری اس بادشاہ کو حیران کر گیا تھا۔ نہ جانے اس عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بادشاہ نے فوراً ہی اندر سے ایک کنیز کو بلایا تاکہ وہ اس عورت کو سنبھال سکے۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک تھا اور وہ صرف اپنی بیوی کے قریب جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر عورت کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کے سر پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ عورت ذات کی ہمیشہ عزت کرنے کے قائل تھا۔ محل کے اندر کنیز آ گئی تھی جس سے اس عورت کو بہت جلد سنبھال لیا تھا۔ اس کو مشکیزے میں پانی بھر کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کچھ سنبھل جائے۔ اس عورت نے پانی کو گھٹا گھٹ اپنے حلق میں انڈیل دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے اس بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ جب عورت تھوڑی سنبھل چکی تو وہ قدیم زمانے کا بادشاہ اس عورت کے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عورت، تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا گیا ہے کہ تم اس حالت میں ہمارے دربار میں حاضری دینی پڑی ہے؟ آخر تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس بادشاہ کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ وہ عورت بے ساختہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے، جبکہ اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ سب لوگ اس عورت کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی حالت یہ ایسی تھی کہ اس کو دیکھنے کے سبھی ترس آ رہا تھا۔ عورت زاروں قطار روئے جا رہی تھی، لیکن حلق سے ایک آواز نہیں نکال رہی تھی۔ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو تحمل سے ایک جگہ بٹھا دو اور اس کے بعد اس سے پوچھو۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ عورت اس بادشاہ سے اپنا مسئلہ نہیں بول پا رہی۔ جیسے ہی وزیر اس عورت کے قریب آتے، اس عورت نے کٹی کٹی آواز میں بولنا شروع کر دیا، بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی آواز بہت ہی دور سے آئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً ہی وزیر کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بہت مشکل سے پہنچی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میں کس جگہ پر رہتی تھی، لیکن میں یہاں تک جس اذیت سے آئی ہوں میں یہ جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ بادشاہ نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وہ اس عورت کو مسئلے کو بہت غور سے سن رہے تھے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے دربار میں ایسی کوئی حاملہ عورت آ کر اس طریقے سے رویہ، یقیناً معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ تھا، تبھی اس کی حالت اتنی زیادہ غیر ہو رہی تھی۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے اغوا کیا گیا ہے، اس کے بعد میرے ساتھ بدکاری کی گئی ہے، اس کے بعد مجھ سے نکاح کیا گیا، اس کے بعد میری عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی رعایا کے لوگ بہت ظالم ہیں۔ مجھے انصاف چاہیے، مجھے پتہ کر کے بتائیں یہ بچہ کس کا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کس کی بیوی ہوں۔ اس عورت کی آواز میں موجود تھا تمام لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولنا کیا چاہتی ہے؟ اچانک ہی وہ روتے ہوئے اس کنیز کے ہاتھوں میں بے بسی ہوش ہو گئی، جبکہ یہ منظر بادشاہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں فوراً ہی اس عورت کو شاہی دائی کر دکھایا، اس کی طبیعت کو بحال کر کے اس سے سارا مسئلہ پوچھ کر ہمیں بتایا جائے۔
تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کریں۔ جلد ہی کارروائی کا آغاز کریں۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی، جبکہ وہ بادشاہ اس عورت کی باتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ معلوم کرو یہ عورت کہاں سے آئی ہے، اس کا خاوند کون ہے اور کس نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ وزیر نے فوراً ہی بادشاہ کے حکم پر سر جھکا دیا تھا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا اکر گیا۔ دربار میں بیٹھا وہ قدیم زمانے کا بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد اس عورت کی حالت تھوڑی سنبھل گئی تھی۔ اس کو ایک بار پھر بادشاہ کے محل میں حاضر کیا گیا تھا، کیونکہ جب اس مسئلے سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ اپنا مسئلہ خود بادشاہ کو براہ راست بتائے گی، وہ اپنا مسئلہ کسی اور کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ سوائے بادشاہ سلامت کے اس کو کوئی بھی انصاف نہیں دلائے گا۔ لوگوں نے اس کی بات کا یقین دلایا کہ اس مسئلہ بادشاہ کو ہی بتایا جائے گا۔ ان کا حکم تم سے مسئلہ پوچھا جائے، لیکن وہ بازدید تھی کہ وہ صرف اور صرف بادشاہ سلامت کو ہی اپنا مسئلہ بتائے گی۔ اس لیے وہ ایک بار پھر بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہندو راجہ اس عورت کو بہت ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت نظریں جھکائے اپنا مسئلہ اپنی دھیمی آواز میں بادشاہ کے گوش گزار رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ بہت دور رہتی تھی۔ اس کے باپ، بھائی اور بہن سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کا گھر جنگل کی طرف تھا، اس لیے وہ اکثر بہن کے ساتھ پھیل وغیرہ توڑنے کے لیے جنگل میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ اپنی ہمراہ چل رہی تھی، گشت کری تھی، اچانک اس کی بہن کا پاؤں کاٹنا چھپ گیا، جس کی وجہ سے بہن آدھے راستے سے ہی واپس گھر چلی گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی شوق رہا تھا کہ جنگل کے آخری حصے تک جاؤں، لیکن ہمیشہ میرے ساتھ میری بہن ہوتی تھی، مجھے آدھے راستے سے ہی کھینچ کر لے جاتی تھی، لیکن میں اپنی خواہش کو مدد رکھتے ہوئے آج اکیلی ہی جنگل کے آخری حصے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں یہ بھول چکی تھی کہ مجھے واپسی کا راستہ سمجھ آئے گا بھی یا نہیں، بس اپنی مرضی کے مطابق چلتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے جھیل کے کنارے 4 لڑکے نظر آئے۔ وہ لوگ جسامت میں کافی اچھے تھے، ان کا قد بھی کافی بہترین تھا۔ وہ لوگ شاید شکار کے لیے آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ واپس پلٹنے لگی، لیکن ان چاروں میں سے کسی ایک نے مجھے دیکھ لیا اور اچانک سے ہی ایک میری طرف لپکا۔ بادشاہ سلامت، میں جیسے ہی بھاگنے لگی، ان میں سے ایک نے مجھے بہت برے طریقے سے دبوچ لیا اور نہ جانے میرے ناک پر ایسا کیا رکھا کہ میں اپنا حواس کھوتی چلی گئی۔ اس آدمی کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ تقریباً 1 دن کے بعد ایک قبیلے کے میں کھلی تھی۔ وہ قبیلہ کافی بڑا تھا۔ میں خیمے میں موجود تھی۔ میرے پاس 1-2 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی جو میرے نئے نقش کو نہار رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے اس عورت سے فوراً خوش ہو کر بھاگی اور اعلانیہ سب کو بتانے لگی مجھے ہوش آ گیا ہے، جبکہ دوسری عورت میرا ماتھا اور میرا گال چومنے لگی۔ یہ سب میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ نہ جانے وہ کون تھے، مجھے کہاں لے کر آ گئے تھے۔ میں انہیں سب چیزوں کو سمجھ رہی تھی۔ مزید کچھ عورتیں خیمے میں آ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تیری بہو تو بڑی پیاری ہے، سب کا دل بہلانے والی ہے، اور بس ہمارے مردوں کو ہم سے دور نہ کرے۔ وہ عورتیں بہت عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے میری آنکھیں کھلتی چلی گئی تو مجھے بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں وہی خیمے میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے رات کے پہر ہوش آیا اور میرے قریب وہی بوڑھی عورت تھی۔ اس نے میرے اٹھتے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا۔ جو خبر اس نے مجھے دی وہ میرے ہوش اڑا گئی۔ میں نے اس کھانے کے بعد اس عورت سے سوال کیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس عورت نے بتایا کہ تمہیں یہاں پر لایا گیا ہے تاکہ تمہاری شادی ہمارے قبیلے کے لڑکے سے کروائی جائے۔ ہمارے یہاں کا یہی اصول ہے، لڑکی کو ہم لوگ اغوا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی شادی اپنے قبیلے کے کسی لڑکے سے کرواتے ہیں۔ پھر ہر مرد کا دل بہلاتی ہے، کیونکہ پھر سب قبیلے کے مرد اس عورت کے شوہر بن جاتے ہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس عورت کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ غصے والی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ جڑ دیا اور باہر چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد ایک پورا خاندان اس خیمے میں داخل ہوا۔ اس خاندان میں وہ 4 لڑکے شامل تھے جنہیں مجھے اغوا کیا تھا، ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا آدمی، اور لوگ اس سے کچھ بات چیت کر کے مجھے اپنے خیمے میں لے گئے تھے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے ان 4 مردوں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا
تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک بڑے خیمے میں رہنے کے لیے جگہ دے دی اور اگلی صبح تک میری آنکھوں سے نیندیں اڑی رہی تھی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی میں بہت ہی خطرناک جگہ پر پھنس چکی ہوں۔ میرے ماں باپ بالکل بھی ایسے نہیں تھے۔ ان لوگوں کی یہ رسم مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت ہی معمولی سے گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ہمارے یہاں پر ایسی کوئی بھی رسم ادا نہیں کی جاتی۔ اگلے روز ہی شادیاں نے بجنے لگے اور کوئی ناچ رہا تھا، کوئی گا رہا تھا۔ میری شادی ان چاروں کے بڑے بھائی سے کروائی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شادی کا مرحلہ شروع کر دیے گئے۔ میں بہت چیختی رہی، چلائی، ایسی شادی نہیں کروں گی، میں صرف ایک انسان کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، میں سب کی بیوی نہیں بنوں گی۔ لیکن بادشاہ سلامت میری کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی اور میری زبردستی اس آدمی سے شادی کروا دی گئی۔ اس کے بعد میری زندگی بد سے بدترین ہو گئی، کیونکہ وہ خاندان بہت ہی عیاش قسم کا تھا۔ شادی کی رات میں اس خیمے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک اس خیمے کے اندر میرا شوہر داخل ہوا اور میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور مجھے چھوتا۔ اس سے پہلے میں نے اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دیکھو، بھلے میری شادی تم لوگوں کے رسم کے مطابق ہوئی ہے، لیکن میں صرف اور صرف تمہاری بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی کو بھی خود کے وجود کو چھونے نہیں دوں گی۔ میں اس کو آج رات ہی سب چیزیں بتا دینا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے میرے بالوں کو گدی سے پکڑ کر میرے چہرے پر غراتے ہوئے کہنے لگا، بس کر چل، بہت سن لی تیری بکواس، ہمارے یہاں کی یہی رسم ہے اور تجھے یہ رسم پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسے بغیرت شخص کو یہ گوارا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد بھی سوئے؟ وہ تیز تیز کہکا لگاتے لگاتے کہنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے میرے منہ سے شراب لگا دی۔ میں لاکھ چٹپٹائی، اس نے ہاتھ کو لاکھ دور کیا، لیکن اس نے میری ایک فریاد نہیں سنی اور تقریباً آدھی بوتل اس نے مجھے پلا دی۔ شراب حلق میں جانے کی دیر تھی، میں اس نشے میں چلی گئی۔ آخری بار جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، میں نے جب اپنے شوہر کی ایک ہی بات سنی تھی، تو آج تک تیرے قریب آ رہا ہوں، کل میرا دوسرا بھائی آئے گا اور اگلے دن تیسرا اور پھر چوتھا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی بری حالت میں تھی۔ ابھی سنبھلتی اس سے پہلے ہی میرا شوہر کا دوسرا بھائی خیمے میں داخل ہوا اور اس نے مجھے دیکھ کر تیز تیز کہکا لگانا شروع کر دیا۔ خجل سی گئی تھی اور وہ دیکھ کر کہنے لگا، چلو باہر آ کر کام سنبھالو، بھائی تجھے بلا رہا ہے۔ ہاتھ منہ دھو کر خیمے سے باہر آئی تو میرا شوہر ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی حکم دیا کہ سب کے لیے ناشتہ تیار کروں۔ میں فوراً اس کی حکم کی تعمیل کی تھی، اس کا دل جیت لوں اور میرے ساتھ یہ سب نہ کرے، لیکن اس بدبخت نے اپنے کہنے کے مطابق رات کو اپنے دوسرے بھائی کو بھیج دیا تھا۔ لیکن وہ بادشاہ سلامت، میں سوچ چکی تھی کہ اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ لوگ تو جانور بن چکے تھے، لیکن میں ابھی تک انسان اور ہوش و حواس میں تھی، اس لیے دیکھتے ہی پھنکاری تو میرے قریب آئے تو اپنی جان لے لوں گی۔ لیکن وہ میری بات سننے کے بجائے اچانک ہی مجھے قابو کر چکا اور کل کی طرح زبردستی میرے حلق میں شراب انڈیلتے ہوئے، جیسے جیسے میرے حلق میں شراب جاتی رہی، بالکل ہی حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن جب اٹھی تو میری حالت بہت ہی خراب تھی۔ اس کے بعد مزید 3-4 دن ایسا ہی رہا۔ میں بہت ہی اذیت سے زندگی گزار رہی ہوں، ہر وقت میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ رات کو میرا شوہر کبھی آتا تو کبھی اس کا بھائی میرے پاس آ کر مجھے شراب پلاتا، اس کے بعد میرے ساتھ غلط کاری کرتے۔ کچھ روز بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ وہ لوگ کتے بلیوں کی طرح آپس میں لڑنے لگے، یہ اب ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، تو دوسرا کہتا ہے میرا بچہ ہے۔ بادشاہ سلامت، میں انسان ہوں یا جانور؟ ان لوگوں نے میرے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ کیونکہ ان کی یہ رسم ہے کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا شوہر ایک ہی رہتا ہے جس کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ عورت صرف اس مرد کی ہی بیوی بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت، وہاں پر تو دنگل مچا ہوا تھا، یہ سب لوگ کہہ رہے تھے یہ ہماری بیوی ہے، اس کے پیٹ میں ہمارا بچہ ہے۔ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئی ہوں۔ میں نے کئی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار میں پکڑی جاتی تھی اور وہ لوگ مجھے اذیت بھری سزائیں دیتے تھے۔ میرا شوہر مجھے بہت زیادہ مارتا پیٹتا تھا، جبکہ اس کی بھائی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس کی اماں مجھے ڈھیروں گالیاں دیتی تھی۔ ان سب چیزوں کو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میری برداشت جواب دے گئی، کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم میرے پیٹ میں کس کا بچہ پل رہا ہے۔ ایک دوبارہ اس نے بچے کو ختم کرنا چاہا، لیکن میری ممتا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی۔ میں اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دوں۔ وہاں موجود تمام درباری عورت کو آپ دیدہ نگاہوں سے سلطان کو بھی دیکھ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھا سلطنت کا بادشاہ بہت ہی وسیلہ تھا۔ اس نے بس نہیں چل رہا تھا وہ پورے قبیلے کا سر قلم کر دے۔ بے وجہ رسم بنائی ہوئی تھی کہ کتنی شرمناک رسم تھی، ایک عورت کو اتنے مرد استعمال کریں۔ غصے کے عالم میں اس بادشاہ کی رگیں پھول چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس خاندان کو دربار میں پیش کیا جائے،
जबकि इसको दिलासा दिया कि तुम परेशान ना हो, फ़ौरन इस बात का पता लगाएंगे तुम्हारा शौहर कौन है, तुम्हारे पेट में पलने वाला ये बच्चा किसका है। जब औरत एक बार फिर ससकियों से रोने लगी थी, रोते रोते कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं इन दरिंदों के पास दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ, मैं कैसे निकली हूँ। कल जब मेरा शौहर इसके भाई शिकार पर गए तब मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और वहाँ से भागी। मैं कल से मुसलसल भागती जा रही हूँ और मैंने आज एक दाना भी अपने हलक से नहीं डाला। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है अब मज़ीद इन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी गुजारने की बसर करूँ। बादशाह ने फ़ौरन इस औरत को महल के अंदर भेज दिया। इसको खाने का एहतमाम किया गया, जबकि इसके जिस्म पर लिबास था वो भी तब्दील करवा दिया गया था। थोड़ी देर बाद वज़ीर ने बादशाह को आकर यह इत्तला कर दी कि सिपाही को रवाना कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद इस खानदान को गिरफ्तार कर लिया गया जाएगा। जबकि बादशाह बहुत ही गुस्सेले थे, इसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसके सल्तनत में ऐसा काम भी हो रहा है। इसको इस बात का इल्म नहीं इन लोगों ने रस्म नाम पर कितनी घटिया रस्म बनाई थी। इनका बस नहीं चल रहा था, वो भी इसी वक्त अपनी नशिस्त से खड़े हुए और पूरे कबीले को ही ख़त्म कर दें। वज़ीर के कहने के ठीक मुताबिक शाम तक सिपाही इन चारों मर्दों को इन माँ बाप गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर कर चुके थे, जबकि इन लोगों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जब ये बात इस औरत ने मालूम की तो बहुत खौफज़दा हो गई। इसके चेहरे से ही मालूम हो रहा था वो किस कैफियत का शिकार है। सुल्तान ने इन 6 बंदों की तरफ देखा और घबराते हुए कहने लगे, तुम इतने गिर चुके हो कि एक औरत साथ क्यों इज्जत भूल गए हो। एक औरत तुम लोगों ने अपने पीर की जूती बनाया हुआ है, जबकि ताज कौन है। इस औरत को बादशाह की गिरजदार आवाज़ खड़े होकर तमाम महफूज काम गए। वो जबकि वो औरत जाली पास खड़ी हुई अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी। कोई मर्द अब आगे नहीं बढ़ रहा था। जब इस औरत ने नफरत से सर झटका, कल तक जो बीवी बीवी का दावा कर रहे थे अब बीवी को तस्लीम करने से भी घबरा कर रहे थे, वो आगे आकर ये बात बताती। इससे पहले इस औरत का आदमी आगे आया और खामोशी सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह इसने आप आदमी की तरफ देखा और कहने लगा, वो तुम हो वगैरह जो अपनी बीवी को अपने भाइयों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते थे। तुम्हें चाहिए डूब मरो। ये जानते हो तुम्हारी बीवी किस अजियत से दो चार है। वो इस बात को पता ही नहीं कर पा रही कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा किसका है। वो आदमी सर झुका कर खड़ा हुआ था, इसके हल्क से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जबकि बादशाह ने फ़ौरन इस औरत को दरबार में तलब किया था। वो एक कनीज़ के साथ खड़ी हुई मुकम्मल तौर पर कांप रही थी। इस आदमी ने अपनी बीवी को नज़र देखा और खामोशी से सर झुका लिया। पीछे खड़ी इस औरत के ससुरालियों ने नफरत से इस औरत को घूरा हुआ था। तो बादशाह इस औरत को मुखातिब किया और कहने लगे, तुम जानती हो तुम्हारी बादशाह पेट में कौन है। वो औरत सर नफ़ी में हिलाने लगी, कांपते लहजे में कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे ये मालूम ही नहीं है। मैं कभी आपके पास आकर शिकायत नहीं करती, बेबस होकर आपके पास आई हूँ। उन्हें सर को हल्की जंबिश दी और एक तरकीब सोचकर फ़ौरन ही अपने वज़ीर को हमरा अंदर से चारपाई और प्याले मंगवाए थे। तमाम दरबारी बादशाह को बगौर देख रहे थे। फ़ौरन ही सिपाही एक बड़ी थाल में 2-4 प्याले लग कर लाए थे। जब बादशाह अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ अपने हाथ में चारों प्यालों को कुछ डाला, इस औरत के सामने रख दिया। औरत ना समझी बादशाह को देख रही थी। इन चारों ने मर्दों को मुखातिब किया और कहने लगे, हमने जो जड़ी बूटी इन प्यालों में डाली है वो कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी पहाड़ी से मंगवाई गई है। जो भी इस प्याले को पिएगा इससे ये मालूम हो जाएगा ये बच्चा किसका है। ये 4 प्याले हैं, तुम चारों भाई इस प्याले को पियोगे और जिस भाई के मुंह से खून नहीं आएगा इस बच्चे का बाप होगा, जिस मुंह से खून आएगा वो इसका बाप नहीं होगा। आगे खड़ा इस औरत का शौहर हैरानी से बादशाह को देखने लगा था। अगर इन लोगों के मुंह से खून आता तो इनकी मौत वाकया भी हो सकती थी। पीछे खड़े इसके भाई आगे बढ़े, इससे ने हाथ के इशारे से अपने भाइयों को रोक दिया और बादशाह की तरफ देखते हुए कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी बीवी में जो भी बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है। सब लोग हैरान होकर इस आदमी को देख रहे थे। वो मजीद कहने लगा, मेरे भाई रात के वक्त मेरी बीवी के करीब जाते थे और इसको शराब पिलाकर खुद भी शराब पीकर टुन्न हो जाते थे, तो मैं कमरे में जाकर अपनी बीवी की वजह वजूद से अपने भाइयों को दूर कर देता था। और रात के पहर जो मर्द करीब आता था मेरी बीवी को वो कोई और नहीं बल्कि इसका शौहर यानी वो होता था। बीवी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। अगर मेरे भाई ये प्याले पिएंगे तो इनके मुंह से खून आ जाएगा और इस वक्त इन लोगों की मौत भी वाक़ई हो सकती है। मैं ये बात कबीले में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि हमारे यहाँ की रस्म है और इस रस्म को लोग बहुत ईमानदारी के साथ निभाते हैं, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं अपनी बीवी के करीब अपने भाइयों को जाने दूं। ये मेरी इज्जत और ये चीज़
मेरी गैरत को गवारा नहीं करती। मेरी बीवी ने पहली रात को जब मेरे मुँह पर थूक कर ये बात कही थी, तुम एक बेगैरत शख्स हो जो अपनी बीवी को करीब अपने भाइयों को दिलाओगे। तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था, वाक़ई मैं बेगैरत शख्स हूँ जो अपनी बीवी के करीब गैर मर्दों को आने की इजाज़त दूँगा। इस पल फ़ैसला कर लिया था कि मेरी बीवी के करीब कोई भी गैर मर्द नहीं आएगा। रात मेरे भाई जाएँगे तो फ़ौरन ही अपने भाइयों को अपनी बीवी के वजूद से अलग कर दूँगा। मैं जानता था इसके बाद मुझे कोई कबीला कबूल नहीं करेगा, लेकिन अब मुझे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। मुझे अपनी बीवी की गैर मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाया है कि बीवी एक बहुत ही अनमोल चीज़ है। इसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल तरीन अमल है। मैं जानता हूँ कि आपने इसमें मेरी बहुत शिकायत कर दी होगी। मैं ये भी बताता होया हुआ कि इस हाथ उठाता हूँ, लेकिन मैं भरी दरबार में वादा करता हूँ मैं अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाऊँगा। पीछे खड़े इसके भाई हैरानगी भरी निगाहों से अपनी भाई को देख रहे थे। बादशाह इन तीन भाइयों को देखा और कहने लगा कि ये बात सच है, तुम लोग अपनी भाभी के करीब जाते थे तो तुम लोग शराब पीते थे। वो लोग बेसाख्त सरबात मिलाने लगे। जी बादशाह सलामत, ये बात बिल्कुल सच है। हम लोग तो खुद इस बात से हैरान रहते थे कि जब हम भाभी के करीब जाने लगते थे तो भाई हमें शराब क्यों पेश करते थे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस बात की हमेशा ही खिलाफ रहते, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जब वो अपनी बीवी के करीब हम लोगों को भेज रहे होते थे वो खुद सामने शराब पेश करते थे। ये बात सुनकर बादशाह मुस्कुराया और इस औरत की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें अपने शौहर के साथ मंजूर है या फिर हम इसको कड़ी से कड़ी सजा देकर इंसाफ दें। और सर नफ़ी में हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं बादशाह सलामत, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे भी इस बात का एहसास बहुत बार होता था। मेरे वजूद में मेरे शौहर का ही लमस है, इसलिए मेरे करीब कोई मर्द नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मैं डर गई थी कहीं मेरा बच्चा कुछ हो ना जाए। मैं अपने शौहर को माफ़ करती हूँ और मैं अपने शौहर के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी इस कबीले से बहुत दूर गुजारना चाहती हूँ। अगर मेरा शौहर इस बात के लिए मान जाता है तो मैं इसके साथ कबूल करूँगी, नहीं तो मुझे मेरे माँ बाप के पास वापस भिजवा दें। इस औरत के शौहर ये बात सुनते ही कहने लगा, मुझे ये बात मंजूर है, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे क्योंकि मुझे इसको रस्म को मजीद बढ़ावा नहीं देना। जबकि इस बादशाह ने सबको तरफ देखा और ये बात बताई कि इस प्याले में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको पीकर सामने वाले को खून की उल्टी हो जाए। ये एक तरकीब भी तहकीक जानने के लिए। इस आदमी को देखते इस आदमी समझ चुका था कि इसकी आंखों में शर्मिंदगी है, लेकिन ये बताने से डर रहा है, इसलिए सच को सामने लाने के लिए मैंने ये पूरा मंसूबा बनाया था। इस बादशाह ने इस कबीले में ऐलान किया था, ऐसी रस्म को बढ़ाएगा वो बेमौत मारा जाएगा। इस वाक़ये से ये बात साबित होती है हकीकत कुछ और होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हकीकत को इस तरीके से पेश किया जा रहा होता है कि इंसान झूठ पर मबनी यकीन कर लेता है। लेकिन जो शख्स अपनी अक्ल इस्तेमाल करके सच को सामने लाए वही समझ बूझ वाला शख्स होता है। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये इंटरनेट की रिसर्च से कहानियाँ ली जाती हैं। दोस्तों, ये कहानियाँ अल्लाह जाने सच्ची हैं या झूठी हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।